علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد علی سیدی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و قریبنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب مل کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم میں ممنون و مشکور ہوں اس درگاہ صوفیہ کا، مسجد صوفیہ کے انتظامیہ کا، کہ جنہوں نے مجھے کل شام خط کے ذریعہ اور اس کے بعد مولانا فیروز ربانی صاحب کے ذریعہ مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور اتنے بہترین ماحول میں مجھے خطابت کا شرف بخشا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نمائندہ ولی فقیر رہبر معظم سید علی آیت اللہ سید علی خامنہئی، ان کے نمائندے جناب آغا مہدی مدنی پور قبلہ صاحب کی صدارت میں آج آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں. یہ مسجد، یہ مقام صوفیوں سے منسوب ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر صوفیوں کے پرنور چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور طرفین کا مجمع یہاں پر موجود ہے. میں نے اپنی مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس آیت بافی ہدایت کو سرنامہ کلام میں موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوا کرتے زمانے کے مصیبتوں سے، حادثوں سے، لوگوں کی بے وفائیوں سے، بلکہ اللہ کے اولیاء بلا خوف و خطر حق کا پیغام اور حق کی تبلیغ پوری دنیا میں کرتے رہتے ہیں. اور آج ہندوستان میں بھی جو اسلام کا سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ 30 سے 35 کروڑ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، اس میں صوفیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور ہندوستان میں جو تصوف کا سورج ہے جسے مانا جاتا ہے، یعنی خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری سرکار، غریب نواز رحمت اللہ، ان کے بارگاہ عالیہ میں ہر طبقے کا، ہر قوم کا، ہر مذہب کا آدمی جاتا ہے. صوفیوں کے درگاہوں میں، ولیوں کی درگاہوں میں آپ دیکھیں بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام ہر قوم کا آدمی جاتا ہے. اس لیے کہ تصوف کا ایک پہلا میسج یہ ہے کہ اپنا کردار سورج کی طرح بناؤ. سبحان اللہ.
اس لیے کہ جب سورج چمکتا ہے تو وہ کسی خاص فرقے یا کسی خاص مکتب یا کسی خاص مذہب یا کسی خاص آئیڈینٹی اور مکتب فکر رکھنے والے لوگوں کے چھت پر نہیں چمکتا، وہ سبوں کو روشنی دیتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کی درگاہوں میں ہر قوم کا آدمی آتا ہے، اور اگر میں حقیقی، چونکہ یہ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو کم از کم تصوف پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے 10 دن چاہیے، اور مجھے میرے پاس اس وقت بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں 10 منٹ ہے، اس لیے کہ میں خود آغا مہدی پور صاحب کو سننا چاہتا ہوں۔ میں بنیادی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صوفیاؤں کی تبلیغ کا مقصد و محور یہی رہا کہ دنیا تک ولایت علی کو پہنچایا جائے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو پہنچایا جائے۔ میں اگر نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ ایک تو یہاں پر مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں جب آیا تو مجھے آغا مہدی پور صاحب قبلہ نے دکھایا کہ 12 اماموں کے بلکہ 14 معصومین کے نام اور ان کے ولادت، ان کی تاریخ شہادت، وفات، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہاں جتنے صوفیاء ہیں وہ سب اثنا عشری ہیں، الحمدللہ، اور سب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ آپ خواجہ غریب نواز سے لے کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ، اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ سے لے کر حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ، حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ سے لے کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، حضرت محبوب الہی سے لے کر شاہ حمدان رحمت اللہ، شاہ حمدان رحمت اللہ سے لے کر سرکار عالم پناہ اشرف العالمین سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ، یہ تمام اولیاء کی تاریخ ہے، اور ان کے درگاہوں میں آپ جائیں تو ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے، وہ ہے یا علی، نعرہ حیدری، ہر جگہ علی علی۔ آپ دیکھیں سلسلہ چشت، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تصوف میں یہ سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ آپ دیکھیں سلسلہ چشت میں جو سما ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، تو قوالی کی شروعات ہی قول سے ہوتی ہے، اور اس کے قانون حضرت امیر خسرو رحمت اللہ نے مرتب کیے۔ یہ قول کیا ہے؟ یہ قول کچھ نہیں ہے، یہ ولایت علی کا اعلان ہے جو صوفیوں نے گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ مولا فہذا علی مولا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو قوالی کی شکل میں، سما کی شکل میں گھر گھر تک، درگاہ درگاہ تک، خانقاہوں تک پہنچایا گیا۔ آپ دیکھیے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ، تاریخ نے لکھا کہ 40 سالوں تک دریا پر کھڑے ہو کر صرف وظیفہ پڑھا ہے، ورد کیا ہے، اور ورد کیا تھا؟ بس علی 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 علی۔ اور 40 سالوں کے بعد جب دریا سے باہر آئے تو زمانے والوں نے پوچھا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ سے، اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے نا حضرت شمس تبریز کا دور جو ہے مولانا روم کا زمانہ ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ مولانا روم کے لائبریری میں، مدرسے میں ایک مرتبہ حضرت شمس تبریز پہنچے تو حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ کتابوں کے انبار رکھے ہوئے ہیں، لائبریری میں کتابیں سجی ہوئی ہیں، تو حضرت شمس تبریز نے مولانا روم سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا کہ یہ علم است کہ تم نمیدہ، یہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کر شمس تبریز کو بیٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے مولانا روم کہیں باہر چلے گئے، اور جب واپس آئے اپنی لائبریری میں تو کیا دیکھا کہ ان کے جو طالب علم ہیں، ان کے شاگرد، ان کے مرید شمس تبریز رحمت اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو مولانا روم نے پوچھا کہ کیوں پکڑے ہوئے ہو شمس تبریز کو؟ کہا کہ دیکھیے اس نے آپ کی ساری زندگی کی امانت کو کنویں میں ڈال دیا ہے۔ تو مولانا روم نے جب کنویں میں جھانکا تو دیکھا کہ ساری کتابیں مولانا شمس تبریز رحمت اللہ نے کنویں میں ڈال دی۔ تو مولانا روم رونے لگے، پریشان ہو گئے، کہا شمس تم نے کیا کیا؟ میری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ حضرت شمس تبریز نے کہا کہ تھوڑی دیر صبر کریں۔ ایک مرتبہ کنویں میں کودے، اور کنویں میں کودنے کے بعد ایک ایک کتاب کو نکالا، مولانا روم کے حوالے کیا۔ جب مولانا روم نے دیکھا تو کتاب کا ایک سطر بھی بھیگا ہوا نہیں تھا۔ تو مولانا روم نے شمس تبریز سے پوچھا کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریزی رحمت اللہ نے کہا کہ علم نجف است کہ تو نمیدانی، یہ نجف کا علم ہے جو آپ نہیں جانتے۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ
सेवन शरीफ बहुत बड़ी दरगाह है। हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह 11 साल तेल की कढ़ाई में रहे और बस वजीफा यही रहा अली अली। तो 11 साल के बाद आवाज आई कि उतरा अब लाल हो चुका है। तो हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह जब उतरे तो लोगों ने पूछा कि 11 साल आप वजीफा करते रहे, विर्द करते रहे, मकाम क्या मिला? हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ने कहा कि 1000 मकाम अता हुए हैं, 1000 मकाम अता हुए हैं 11 साल के विर्द पे। कहा कि पहला मकाम क्या है? हजरत शम्स तबरे हजरत शहबाज कलंदर फरमाते हैं हैदरी यम, मैं हैदरी बना दिया गया। फिर और बुलंदी पर पहुंचे, कहा और क्या मकाम मिला? कहा कलंदरम, मुझे कलंदर बना दिया गया। जब 900 मकामात पार हुए, आखिर के चंद मकामात रह गए। पूछने वालों ने पूछा और क्या मकाम मिला? कहा पेशवाए तमाम रिंदानम, तमाम रिंदों का मुझे पेशवा बना दिया। और जब आखिरी मकाम पर पहुंचे, कहा कि सबसे बुलंद मकाम क्या मिला? तो हजरत शहबाज कलंदर फरमाते हैं कि सगे कुएं शेर यज़दानम, मुझे अली के गली का कुत्ता बना दिया। मैं खाके कफे पाए सगे कुएं अली हूँ, गुलरेज यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे अली के गली का कुत्ता बना दिया गया। यानी आप सोचिए कि सूफियों ने कैसे अहले बैत की मोहब्बत को पहुंचाया। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, उनके सामने उस वक्त किसी मुफ्ती ने कहा कि आपके जद अली मुर्तजा काबे में नहीं आए। तो हजरत महबूब इलाही ने कहा कि सुन, मेरे जद अली मुर्तजा काबे में ही आए, और अगर मौलवी मुफ्ती तुझे इस बात से एतराज है कि मेरे जद अली काबे में नहीं आए, तो मुझे वो जगह दिखा दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं वही उसी को काबा मान लूंगा। इसलिए कि अली का काबे में आना ये अली का शरफ नहीं है, ये काबे का शरफ है। अली जहां आता खुदा वही काबा बना देता। आप देखें सूफियों ने बस आखिरी बात 2 मिनट, और मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, हालांकि मजमून बहुत है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में मैं आ रहा हूं। हजरत मेरे हमारे पीर मुर्शिद सिलसिला वारसिया जानते हैं, ये माशाल्लाह मुझे सुनने को मिला कि ये मूसवी सिलसिला है। और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की जो औलादे हिंदुस्तान आई, तो सबसे पहले उन्होंने किंतूर में अपना मस्कन बनाया, और उसी किंतूर से हजरत वारिस पाक का ताल्लुक है। सरकार वारिस पाक के जद सैयद अशरफ अबू तालिब सरजमीन नेशापुर से तशरीफ लाए थे ईरान से, और वो औलाद थे हजरत कासिम इब्ने हमजा इब्ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनका 26वां उनका पुष्ट मिलता है। हम कहते हैं कि औलाद है ये खास शहर मशरक़ैन की, 26वीं है पुष्ट इमाम हुसैन की। सरकार गरीब नवाज मुसल्ली सादात हैं। कौन? सरकार गरीब नवाज का शजरा हजरत इब्राहीम इब्ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप गरीब नवाज की बारगाह में जाए तो आज भी वो शेर हर सूफी को और हर हुसैनी को याद है, और वो शेर आज भी सूरज की तरह चमक रहा है। किसी हुसैनी खतीब, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वारसी हो, नूर बख्शी हो, उसकी तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो गरीब नवाज की ये रुबाई ना पढ़ दे। कहते हैं शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदात नादात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन। ख्वाजा कह रहे हैं शास्त हुसैन, हुसैन शाह हैं। कुछ मजहूल किस्म के लोगों को यह ख्याल होता है कि शाह के माने तो फकीर के, और ख्वाजा ने हुसैन को फकीर कह दिया। तो एक जुमला याद रखना कि भिखारी में और फकीर में बहुत फर्क होता है। भिखारी लेने वाला होता है, फकीर देने वाला होता है। और फौरन कहते हैं बिला फसल बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह है, दीनस्त हुसैन। ये जुमला कोई आसान जुमला नहीं है। दीनस्त हुसैन,
حسین دین ہے. یہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے بھئی. ہم اور آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں, تہجد گزار ہو جائیں, ہم نمازی تو ہو سکتے ہیں, نماز نہیں ہو سکتے. ہم دن روزانہ روزہ یا روزے رکھیں, ہم روزے دار تو ہو سکتے ہیں, روزہ نہیں ہو سکتے. ہم ہر سال پیدل حج کو جائیں, ہم حاجی تو ہو سکتے ہیں, حج نہیں ہو سکتے. ہم ہر سال زکات نکالیں, زکاتی تو ہو سکتے ہیں, زکات نہیں ہو سکتے. ہم جتنے دین پر عمل پیرا ہو جائیں, ہم دیدار تو ہو سکتے ہیں, دین نہیں ہو سکتے. ہم نمازی تو ہو سکتے ہیں, نماز نہیں ہو سکتے. حسین نمازی نہیں, حسین ہی نماز ہے, حسین ہی روزہ ہے, حسین ہی حج ہے, حسین ہی دین ہے. خواجہ بتا رہے ہیں کہ دین کو دیکھو تو حسینیت کی عینک سے دیکھنا. دی پناس تو حسین, حسین وہ ہے کہ جس نے دین کو پناہ دیا. دین کو پناہ ملی تو حسین کے سائے میں. سرداد نداد دست در دست یزید, سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اس لیے کہ یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھا, یہ اپنے زمانے کے محمد کا ہاتھ تھا. اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یعنی کہ موسیٰ فرعون کی بیعت کر لیتے, ابراہیم نمرود کی بیعت کر لیتے, تو جو انکار کل تھا وہ انکار کربلا تک چلا آیا, اور جو انقلاب کربلا میں برپا ہوا وہ انقلاب امام خمینی تک چلا آیا, اور وہ انقلاب رہبر تک چلا آیا. نہ کل امام حسین نے کسی یزید کی بیعت کی تھی, اور نہ آج حسین کی اولاد نے کسی یزیدی مزاج کی بیعت کی ہے. وہ انکار چلا آیا. اور بس آخری جملہ خواجہ کہتے ہیں, حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ ایسا جملہ ہے جو منافقوں کے گلے میں آج بھی ہڈی بنی ہوئی ہے. خواجہ کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ بھائی آپ شہر میں یا آپ کے کارگل میں بھی کوئی 10 مالے کی بلڈنگ ہوگی, تو 10 مالے کی بلڈنگ یہ کھڑی کیسے رہتی ہے؟ کسی بلڈر سے پوچھئے تو وہ بتائے گا کہ 10 مالے کی بلڈنگ کھڑی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی بنیاد مضبوط ہو. کیا مطلب؟ گراؤنڈ فلور مضبوط ہو. کیا مطلب؟ کہ اگر گراؤنڈ فلور ہی نہ رہا, اور گراؤنڈ فلور کمزور رہا تو فرسٹ فلور بھی گر جائے گا, سیکنڈ فلور بھی گر جائے گا, تھرڈ فلور بھی, ساری بلڈنگ گر جائے گی. اگر بیس کمزور ہوا تو خواجہ کہہ رہے اسلام کا بیس ہے حسین. اگر حسین کو ہٹا دیا تو نماز کا فلور بھی گر جائے گا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کی دامن میں, اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر. دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.